نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين آمین ثم آمین۔ سورہ بلد مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ مکی صورت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی اور پھر کسی حقیقت کو واضح کیا۔ عقائد کی رسوخ ان آیات میں، ان صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بلد کہتے ہیں شہر کو۔ کیوں اس کا نام سورہ بلد رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں ایک شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اللہ نے کس شہر کی قسم کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو حلال کر لیا گیا ہے اس شہر میں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی اور اس کی جو اس نے جنا، یعنی اس کے بیٹے کی۔ یہ کچھ قسمیں کھائی شہر کے حوالے سے۔ ایک تو شہر کی قسم کھائی اور اس کے بعد والد اور اس کے بیٹے کی قسم کھائی۔ کون سے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ یہ شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر شہر مکہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ گویا اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکہ کا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جو روح زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو بلد الامین بھی ہے۔ قرآن میں اس کو ایک جگہ امن والا شہر بھی کہا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور یہ جو قسم کھائی گئی، یہی وہ شہر مکہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے گھر کو بھی تعمیر کروایا۔ یہی وہ شہر مکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جائے پیدائشی ٹھہری۔ تو یہ شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہمیت کا حامل یہ شہر بنایا، امن والا شہر بنایا۔ یہاں پر ہر قسم کا قتال جدال منع کر دیا گیا۔ ہر چیز یہاں پر جو ہے وہ امن اور سکون میں ہے، حتیٰ کہ چرند پرند نباتات حیوانات جمادات سب کچھ وہاں پر امن میں ہے۔ نہ کوئی کسی کو کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی پودے درخت کاٹے جا سکتے ہیں، نہ کسی کو مارا جا سکتا ہے، سوائے چند زہریلے جانوروں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ ہتھیار لگا کر پھرنا بھی وہاں پر حرام اور منع ہے۔ تو یہ ایک نہایت اہمیت کا حامل وہ شہر مکہ جس کی قسم یہاں پہ اللہ نے کھائی، اور پھر یہ کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تمہیں تو حلال کر لیا گیا ہے اس شہر کے اندر۔ گویا یہ تو ایسا امن والا شہر ہے جہاں پہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایذا اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور ظلم و زیادتیاں کا معاملہ آپ کے ساتھ لوگوں نے حلال کر لیا ہے۔ یہ کس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایون جانوروں اور نباتات کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ان لوگوں نے آپ کو ایذا رسانیاں دینے کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ جو امن والی جگہ ہے جہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، چند دن ایسے آئیں گے جہاں پر آپ کے لیے قتال کو حلال اور جائز کر دیا جائے گا۔ گویا فتح مکہ کی یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے،
اور بتایا جا رہا ہے کہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کو حلال کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا، ابن خطل اور مختلف اور چند لوگ تھے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو قتل کرنا حلال کیا، اور وہ چند دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جائز کیے گئے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کبھی بھی قتال جو ہے وہ نہیں ہوا اور نہ ہی آگے کبھی ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں اس حوالے سے تھا کہ یہ بتائی گئی، اور اگلی بات اس کے اندر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حل کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا گیا ہے، انت حل، آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا گیا ہے، گویا آپ کے یہاں مقیم ہونے کی وجہ سے اس شہر کی حرمت اور اس شہر کی اہمیت اور فضیلت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کا لڑی سلسلہ آ رہا تھا وہ کہاں آ رہا تھا؟ فلسطین میں آ رہا تھا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت عطا کر کے اس شہر کی فضیلت اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ وہ والد وما ولد، اور والد کی اور اس کی جو اس نے جنا، وما ولد مطلب اور جو اس نے جنا یعنی اس کا بیٹا۔ یہ یا تو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور باقی ساری کی ساری انسانیت ہے جس کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دوسرا مطلب اس کا یہ آتا ہے کہ یا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مکہ کا شہر ان کی بے پناہ قربانیوں کا ہی ثمرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باپ اور بیٹے نے مل کر کس طرح اس گھر کی تعمیر بھی کی اور اس شہر کو قائم بھی کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا حضرت ابراہیم اور ان کے اوپر پیش آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں کا معاملہ، اور کس طرح باپ بیٹے نے مل کے ان کو ساتھ جھیل کر اس ملک کو، اس شہر کو قائم کیا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں۔ ہم نے مشقت میں ان جگہوں کی قسمیں کھا کر، باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر یہ بتا دیا گیا اس حقیقت کو کہ البتہ یقیناً شور بات ہے کہ ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ شہر بھی تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مشقتوں اور کی کاوشوں کا ثمرہ تھا نا، جو نظر آ رہا تھا سب کو۔ اور پھر ہم دیکھیں تو کس طرح سے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایک تو اس دنیا میں اس کے آنے کا عمل ہی بہت مشقت آمیز ہے، سب سے بڑے پریگننسیز ہی نہیں ہو پاتی، پھر پریگننسیز ہو جائیں تو کس طرح مشقت سے اٹھائے بوجھ ماں 9 مہینے تک پھرتی رہتی ہے، اور کیا کیا تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جھیل کر وہ 9 ماہ اپنے اندر رکھتی ہے، اور پھر اس کی زچگی کا معاملہ اور وہ جو تندرزی کی تکلیفیں، وہ کوئی آسان معاملہ اور مرحلہ ہوتا ہے؟ انسان کے آنے کا مرحلہ ماں تو وہ جھیل ہی رہی ہوتی ہے، وہ اندر بچے کے اوپر کتنی مشقتیں جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی برڈ کے نال کے اندر سے اس پورے کے پورے بچے نے جو ہے وہ 7-8 کلو کا بچہ، وہ 7-8 پاؤنڈ کا بچہ جو ہے وہ آنا ہے، اس نے کبھی وہ مڑتا ہے، کبھی وہ سیدھا ہوتا ہے، کبھی وہ ہاتھوں کو ایسے کرتا ہے، کبھی منہ کو پیچھے، کبھی آگے۔ یہ ساری میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے کس طرح سے بچہ جو ہے وہ ٹرنز لیتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح اپنی پوزیشنز بناتا ہے، اور اس برڈ کے نال کے اندر سے نکل کے باہر آنے کا عمل بھی نہایت مشقت آمیز ہے۔ پھر اس کے بعد صرف جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ختم نہیں ہو جاتا، پھر وہ اور مشقتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اور آنے کا معاملہ، وہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو رلاتے ہیں، پھر وہ رو نہیں رہا، پھر وہ مار کے وہ آکسیجن لگا رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں، پھر وہ بچہ اگر رو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اب وہ اس کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے، وہ چوسنا نہیں آ رہا بچے کو، پھر وہ بچے چوسنے بھی آ جاتے ہیں تو پھر اب وہ جب بھوک لگنی ہے تو اس نے رونا ہے، چی آ گیا، پھر پیشاب کر دیا، اور پھر کیا ہو گیا، پھر اس نے بھوک لگ گئی، تو بار بار ماں کے اوپر بھی مشقت، بچے کے اوپر بھی مشقت، خدا کر کے وہ اپنی گردن ٹھہراتا ہے، اس کے بعد پھر وہ الٹا سیدھا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اسے بیٹھا نہیں جاتا، پھر وہ بار بار گرتا ہے، پھر وہ بیٹھنے کی مشقت، پھر اس کو کھانے پینے کی مشقت، پھر وہ کچھ پکڑنے کی مشقت، پھر وہ قدم اٹھا کے چلنے کی مشقت۔ کوئی آسان انسان کے بچے کو
کی تربیت کرنا یا اس کو سکھانا کوئی آسان ہے کہ جب وہ کچھ کر لیتا ہے, وہ چلنا پھرنا بھی شروع, باتیں کرنا بھی شروع, تو پھر اس کو پڑھائی لکھائی کی مشقت. وہ دیکھیں جانور کا بچے کو تو پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرنی پڑتی, وہ تو نکلتا دانت نکالنے کی بڑی اچھی بات ہے, وہ ایک لیتا مشقت ہے کہ سر کو رٹک رہا ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر. میں تو بچوں کی ڈاکٹر ہوں, تو آئے دن یہ باتیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ دانت رکھے ہوئے نا, اس لیے کبھی سر گرم ہوتا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی لوز موشنز لگے ہوئے ہیں, کبھی سر مارتا ہے. مختلف قسم کی باتیں ہیں نا, یہ بڑی مشقتوں والی ہیں. جانوروں کے بچوں میں یہ مشقتیں نہیں دیکھنے کو نظر آتی. وہ ادھر پیدا ہوتا ہے, ادھر لڑ کھڑاتا ہے, ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا بس کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر وہ جاتا ہے, چلتا ہوا جاتا ہے بطخ کا بچہ, اور وہ پانی میں جو قدم رکھتا ہے اپنا, تو وہیں اس کو تیرنا بھی آ جاتا ہے. وہ بچہ پرندے کا وہ بچہ, وہ جیسے ہی تھوڑا سا کسی قابل بنتا ہے تو وہ فٹافٹ ہاتھ پروں کو نیچے کرتا ہے اور یوں کر کے اڑتا ہے, اڑان بڑھتا ہے اور وہ اڑ پڑتا ہے. اور نہ پڑھائی لکھائی کی مشقت ہے نہ کوئی اور, پھر ہمیں بیماریوں کی آگے مشقتیں شروع ہو جاتی. ابھی ہماری پڑھائی لکھائی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ شادیوں کی مشقتیں آ جاتی. پھر شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو پالنے کی مشقتیں. پھر وہ بیچارہ تھکا ہارا, وہ اپنے لیے کماتا تھا, وہ اپنے پہ کیا خرچ کرے گا, وہ جا کے اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے اور ان کی ساری باتوں کو, ضروریات کو پورے کرنے کی مشقتیں. اور وہ ساری زندگی کا ٹائم وہ ہے نا, ہم نے ابھی پیچھے پڑھ کے آئے کہ انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ یا ایھا الانسان. اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جا رہا ہے. بڑھاپے کی مشقتیں آ جاتی ہیں, پھر وہ بیماریوں کی مشقتیں, پھر وہ ملک الموت آتا ہے تو وہ جان کنی کی مشقت ایک علیحدہ مشقت ہے. اس کے بعد پھر بھی ختم نہیں ہوتی مشقت, پھر کہاں کی مشقتیں آ جاتی ہیں, قبر کی مشقتیں آ جاتی ہیں, پھر حساب کتاب کی مشقتیں, پھر حشر کے میدان میں نکل کے وہاں کے جانے کی مشقتیں. پھر وہ کنٹینیوس مشقت کا معاملہ ہے. اور اس مشقت کے اندر جو ہے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ تھکاوٹوں کے باوجود کیا پڑھ کے آئے ہیں, معاملۃ ناصبہ ہوں گے, اور ان کو کہا جائے گا تسلا نارا حامیہ, جاؤ اور جا کے تم آگ میں گر جاؤ, اس میں آگ میں داخل ہو جاؤ. ان مشقتوں اور تھکاوٹوں کی کوششیں قابل قبول نہیں ہوں گی, پڑھ چکے ہیں نا ہم. اور کچھ وہ ہوں گے لسعیھا راضیہ, ان کی کوششیں قبول ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عملا متقبلہ کی توفیق بخشیں گے, اور ہم سارے کے سارا وقت جو ہے یہی مشقتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہم یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, البتہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ تو وہ مشقتیں ہیں جو ہر انسان نے اٹھانی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے, ادھر ہم سہل پسند زندگی کے عادی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ کی رضا میں اپنی مشقتوں کو کھپانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر مال و دولت آتا ہے اور ادھر ہمارے اندر سہل پسندی آ جاتی ہے. ہر مشقت سے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں, اور سہل پسند زندگی کے عادی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی مست ماتن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز سے مسلمانی ہے. ہر کسی کا معاملہ ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے. ہمارے آباء اجداد جو تھے وہ قبض میں آتے, وہ عادی تھے مشقتوں کے, تو دیکھیے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پھیلے اور کہاں انہوں نے اپنی جو ہے حکومتیں جو ہیں وہ پہنچائیں اور پھیلائیں. ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے اور اچھی صحت والے بھی تھے اور اچھی مشقتوں والے کام بھی کرتے تھے. آج جتنی سہل پسند زندگی کا معاملہ آتا چلا جا رہا ہے, ہمیں نمازوں کے لیے اٹھنا بھی بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ پاتے ہیں. اب کیا پھر اٹھوں, پھر وضو کروں, اب ہمارے گٹے جواب دے گئے ہیں, اب ہم سے یہ کیا نہیں جاتا. اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ بچے اسکول مائیں بھیجتی ہیں اور پھر سو جاتی ہیں, اور پھر اٹھتی ہیں 12-1 بجے جا کر. اور وہ جو بیچارے بازار والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے لیے بازار کھولیں, وہ بیگمات آتی ہی 2 بجے ہیں, ہم کھولیں کس کے لیے جا کر.
وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جن کی صبح ہی جو ہے وہ 1-2 بجے جا کر ہوتی ہو، وہ قومیں کیسے ترقی کریں؟ آدھا دن ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہی ملک کے اندر سب سے زیادہ نظر آتا ہے. میں جب گئی ٹرکی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 7:45 بجے دکانیں کھلی ہوئی تھی، بالکل کھلی ہوئی. 8 بجے ان کا ہوتا ہے کہ فکسڈ ہمارا پورا کا پورا روٹ پہ کام ہو رہا ہو. صبح کے وقت ساری جگہوں پر یہی حال ہے. میں صرف مسلمانوں کے ملک کی بات بتا رہی ہوں نا، یورپ کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. ہم تو مسلم کنٹریز کی بات کریں تو دیکھیں وہ ترقی میں بھی وہ کہاں پہنچتے ہیں لوگ. آج ہمارے یہاں بازاروں میں جا کے دیکھیں تو 1-1 بجے تک 1-8 دکان کھلی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد ہماری ماؤں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے گھر والوں کا بھی یہی حال ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری نسل کا بھی یہی حال بنتا چلا جا رہا ہے. یورپ میں بھی 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، 8-8:30 میں تو یہ چیز بند نہیں کھلنے کی بات کر رہے ہوں. صبح 8-8:15 بجے دکانیں کھلی ہوئی تھی پوری کی پوری، بازار پورے کھلے ہوئے. وہ چھوٹے چھوٹے مارکیٹیں، وہ بڑی مارکیٹیں، سب کچھ کھلا ہوا. اور میں تو بہت حیران ہوئی ہم لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے، ہم کدھر چلے جا رہے ہیں. ہمارا حالات بالکل ہی علیحدہ ہوتا چلا جا رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں یقدرا، وہ ہرگز نہیں قابو پا سکے گا، علیہ احد، اس کے اوپر کوئی ایک بھی. کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ اور یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت ڈھیر مال ہلاک کر دیا. گویا وہ اس لیے تن آسانی میں بیٹھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں نے کما لیا جو میں نے کمانا تھا، بس اب میں اس کو اڑاؤں گا اور میں اس کو خرچ کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی کو مزید تھکاوٹوں اور مشقتوں کا عادی بناؤں. بس ٹھیک ہے، میں نے اتنا کما لیا، میرے بچوں کو بھی گاڑیوں کی عادت ڈال دو، میرے بچوں کو بھی ملازموں کی عادت ڈال دو. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ خود اٹھیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور خود اٹھیں اور اپنے کھانے پکائیں اور بستر. آج تو ہمارے یہاں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہماری مائیں فخر سے بتاتی ہیں، جب رشتے آنے ہوتے ہیں تو ان کی جو لڑکے والے آتے ہیں تو ان کو مائیں فخر سے بتاتی ہیں ہماری بچی نے تو کبھی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ہماری بچی تو ملازمہ میں رہی ہے. آج اس پر فخر کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. لہذا مشقت کرنا ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی علامت ہے. مشقت کی عادت نہیں ہوگی، سہل پسند زندگی کی عادت ہوگی تو پھر وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی. وہ مائیں جو ہے آج سہل پسند ہیں تو اپنے بچوں کو بھی وہ اس طرح سے ٹائم ہی نہیں دے پاتی. ان کو بس اپنے ہی 2-4 کام ضروری کرنے ہوتے ہیں اور باقی بچوں کے کاموں کے لیے پھر وہ میڈز اور سرونٹس اور سب کچھ رکھتی ہیں. وہ نہ خود کھپتی ہیں نہ بچوں کے ساتھ کھپائی کرتی ہیں. وہ سہل پسند زندگی کی عادت ہے، وہی کریں گی جو 4 کام انہوں نے فکس کیے ہیں، بس وہی کرنے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس لیے کرتے ہو یہ ساری تاکہ تمہیں تن آسانی ہو جائے، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا. اور وہ تم کہتے ہو یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے تو ڈھیر مال ختم کر دیا، اڑا دیا. آج جب دیکھیں ڈھیر مال کمایا جاتا ہے تو پھر خرچ اسی طرح سے ہو جاتا ہے. وہ ڈھیر مال کما لیتا ہے اور پھر بڑے فنکشنز برپا کیے جاتے ہیں، بڑے اپنے سالگرہیں منعقد کی جاتی ہیں، عقیقے کیے جاتے ہیں اور بڑے اپنے جو بھی انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے وہ کیا جاتا ہے. بہت ڈیزائنرز پہ پیسہ لگایا جاتا ہے، ہر ایک کام کیا جاتا ہے. خرچہ بول رہا ہوتا ہے کہ کتنا کا خرچہ ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی ریا نمود نمائش کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات آگے سے کسی کو دے دی جاتی ہے، ایک فیلر دے دیا جاتا ہے کہ جی سرکولیٹ ہو جائے، اتنے کی کیٹرنگ ہوئی تھی، اتنا پر ہیڈ تھا، فلاں سے کروایا، جوڑا یہاں سے بنوایا اور اتنا خرچہ اس پہ آیا. ایک تو فلاں کوئی لوگ تھے انہوں نے پوری اپنی ارینجمنٹ کروائی اور اس میں فانوس جو تھے ان کے شینڈلیئرز ہو گئے، انہوں نے پوری لائٹنگ انہوں نے فرانس سے منگوائی تھی امپورٹ کر کے. ایک فنکشن کے لیے انہوں نے اتنا خرچ کیا اور سٹیجز بنتے ہیں اور وہ فلاور ارینجمنٹس ہوتی ہیں، سب کچھ اتنا مال خرچ کرتے ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے تو ڈھیر مال ہلاک کر دیا، خرچ کر دیا. یہی معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سب کو مال خرچ کر کے کہتا ہے میں نے تو مال اڑا دیا. ایحسب، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا.
کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تو ایک ایک چیز کا معاملہ آپ سے لکھوا بھی رہا ہے اور اس کا حساب کتاب کرنے کا معاملہ بھی کرے گا. سب نے دیکھا ہوتا ہے, ہر چیز اس کو دیکھی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں. اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا نہیں ہم نے دیے اس کو دو آنکھیں, ولسانا اور ایک زبان, وشفتین اور دو ہونٹ. کیا ہم نے اسے دو آنکھیں, ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے یہ آنکھیں, یہ ہونٹ, یہ زبان اس لیے دی تھی کہ تم آس پاس میں دیکھو کہ کون ضرورت مند ہے, یہ جو تمہیں اتنا ڈھیر مال میں نے دے دیا ہے. اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو لگتم علی اللغۃ کا معاملہ کرو, تم یہ کرو کہ تم آنکھوں سے دیکھو, ادھر ادھر نظر دوڑاؤ. کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بیماری اور تکلیف ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں علاج کے لیے؟ کون ایسے ضرورت مند ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہے اور وہ علاج کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے؟ کون ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں کے پڑھائی کے خرچے برداشت نہیں ہو رہے؟ کون ایسے ہیں آس پاس میں جن کی بیٹیوں کی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ اپنی بچی کو کچھ دے نہیں سکتے؟ کون ایسے آس پاس لوگ موجود ہیں جن کو سردی میں پہننے کے لیے گرم کپڑے موجود نہیں, جن کے پاس سر چھپانے کو چھتیں نہیں؟ تمہیں تو مال اس لیے اللہ نے دیا تھا, الم نجعل لہ عینین, کہ تمہیں اللہ نے دو آنکھیں نہیں دی, اس لیے دی تھی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور ایک زبان اور دو ہونٹ اس لیے دیے تھے تاکہ تم اپنے ان زبان کو اپنے دو ہونٹوں کے اندر دبا کے رکھو, اس کو شکنجے میں رکھو. اللہ نے اس زبان کو شکنجے میں رکھا ہے, پیچھے سے اس کو فکس کیا ہے, سائیڈوں پر جبڑے رکھے ہیں, دانت رکھے ہیں, اور آگے سے دو ہونٹ رکھ دیے ہیں تاکہ سوچ سمجھ کر اس زبان کو استعمال کرو. اس لیے نہ کرو کہ اتنا مال دیا تو میں نے یہاں اڑا دیا اور میں نے وہاں کر دیا, میں نے یہاں بھی خرچ کر دیا, اتنے کی یہ کرا لی, اتنا میں نے یہاں پہ فلاں سیر سپاٹے میں لگا کے آ گیا, میں نے یہ کر دیا. میں بڑے بڑے قصے اور فخر سے باتیں تم بتاتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اس کو ہم نے دو راستوں کی ہدایت نہیں دی تھی, ہم نے تو اس کو دو راستے بھی دکھا دیے تھے. نجد کہتے ہیں نمایاں ابھار کو, نجدین دو ابھار, ہم نے اس کو دو نمایاں ابھار دکھا دیے تھے. کون سے نمایاں ابھار تھے؟ کون سے دو نمایاں ابھار تھے؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا, ایک عباد الرحمان کا راستہ تھا, ایک عباد الشیطان کا راستہ تھا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ سُبُلَنَا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, میرا شکر گزار بنتا ہے کہ میرا ناشکرا بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راستے جو ہیں دکھائے, اور اللہ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, بس نہیں ہمت کی اس نے عقبہ, ایک دشوار گزار گھاٹی کی. گھاٹی کہا جا رہا ہے, دشوار گزار کہا جا رہا ہے, بس نہیں اس شخص نے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کی ہمت کی. دشوار گزار گھاٹی کون سی ہے؟ دیکھیے, ایک بلندی کا سفر ہے اور ایک پستی کا سفر ہے. ٹھیک ہے, بلندی کا سفر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت تک جاتا ہے, جنت کے بالا خانوں تک جاتا ہے. اونچائی کا سفر ہے, ہمیشہ اونچائی کا سفر مشکل ہوتا ہے, چڑھنا دشوار ہوتا ہے, تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, مشقتیں بھی آتی ہیں, اور سانس بھی پھولتا ہے, کئی جگہوں پر بار بار رکنا بھی پڑتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر کہیں جا کے آپ پہنچتے ہیں, لیکن جب بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا بلند مقامات بہت برے ہوتے ہیں؟ دنیا میں تو یہی دیکھا گیا ہے کہ بلند مقامات ہی سب سے خوبصورت ہوتے ہیں, اور بلندی پہ جاتے جائیں, مزید بلند پہ جائیں گے وہ اور خوبصورت, اور بلندی پہ جائیں گے وہ اور حسین. کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں اس سے آپ اور آگے جائیں گے نا تو وہ اور خوبصورت جگہ ہے. وہ بھی وہاں پہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں اس سے آپ اور آگے جائیں گے تو ایک اور خوبصورت جگہ ہے. تو بالکل اسی طرح ہے, جتنا آپ اپر لیول پر پہنچتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی خوبصورت درجہ جنت کا آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بلندی کا سفر ہے, اس میں تھکاوٹیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, اور بار بار گرنے کا ڈر بھی ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جب مل جائے گی, جب آپ اس کی منزل کو پا لیں گے تو وہ منزل نہایت پرسکون اور خوش و خرم والی انعام و اکرام سے بڑی بھرپور ہوگی. اس کے برعکس ایک ہوتا ہے پستی کا سفر. ٹھیک ہے,
پستی کا سفر کیا ہے؟ پستی کا سفر ہے نیچے کا سفر. ویل کیا ہے؟ جہنم کی سب سے گہری کھائی. بلندی کا سفر کے برعکس جب پستی کا سفر دیکھا جائے تو وہ بہت آسان ہوتا ہے. نیچے اترنا آسان ہوتا ہے نا, کمپیریٹیولی بہت آسان ہوتا ہے. کئی دفعہ تو آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا, آپ گاڑی پہ ہو اگر تو آپ بس چھوڑ دیں اور وہ خود بخود چلی جاتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو لڑک کے انسان نیچے پہنچ جاتا ہے, ہوتا ہے نا. تو یہ تو نہ اس میں کوئی تھکاوٹ آتی ہے, خوش باش اچھلتا کودتا انسان پستی کے سفر میں نیچے اپنی ڈھلوان میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب پستی میں پہنچ جاتا ہے اور گہرائی میں گر جاتا ہے تو پھر 100 چھلانگے بھی وہ لگائے, 1000 چھلانگے بھی لگائے, وہ اس سے نکل نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے. تو بس یہ اسفل سافلین والی بات ہے. یہ ڈھلوان کا سفر, یہ پستی کا سفر کس کا سفر ہے؟ جہنم کا سفر. اللہ فرما رہا ہے بلندی کا سفر. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, بس نہیں اس نے ہمت کی اونچائی کے سفر, ان دشوار گزار گھاٹی کی ہمت نہیں کی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, تمہیں کیا معلوم, تم کیا جانو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. اب جنت میں جانے والے کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں جو دشوار گزار ضرور ہیں, وہ بلندی کے سفر والے معاملات ہیں, انسان کے طبیعت پہ بوجھل ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہاں پہ کچھ اعمال بتا دیے ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ, آزاد کرنا ایک غلام کا, غلام کی گردن کو آزاد کر دو. یہ ایک بہترین عمل جو کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا عمل, یہ جنت میں جانے والے اعمال میں رکھ دیا گیا. اس زمانے میں عرب معاشرے میں بہت زیادہ غلام تھے اور انسانوں کی یہ ایک حیثیت سے گری ہوئی بات ہے کہ انسان کو انسان کا غلام بنا کے ایسے ٹریٹ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی, ہمارا دین بھی انسان کی شناخت کو لے کر آیا تھا اور اس کی آئیڈینٹی کو مینٹین کر رہا تھا. تو لہٰذا اس میں پورے کے پورے غلاموں کی آزادی کے احکامات آئے کہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ اب سے دوسرے انسان کا غلام نہیں ہوگا. جب غلام ہوتا تھا تو اس کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی, وہ اپنی ٹنڈ کرا لیتا تھا, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, نہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ کھا سکتا تھا, نہ ہی کوئی کام کر سکتا تھا. اللہ نے تو انسان کو احسن تقویم بنایا ہے, اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. لہٰذا انسان کی وہ آئیڈینٹی اور اس کی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ شروع کروایا. اس کی بہت فضیلت رکھی گئی اور یہ بھی اس کام کو مختلف گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ آہستہ, بلکہ آہستہ نہیں جلد از جلد اس دنیا سے غلاموں کا خاتمہ کر دیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں آج غلام نظر نہیں آتے, غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے, بہت جلدی جو ہے وہ غلام ختم ہو چکے تھے. تو اب غلامی کا جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا, تو پھر یہ کہاں پہ ہم اس کو فٹ ان کریں گے؟ تو پھر اس کے لیے مفسرین نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جو قرض کی چٹی میں جن کی گردنیں پھنس چکی ہیں, ٹھیک ہے, جو اتنا زیادہ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے, تو ان کو اس قرض سے آزاد کروانا. تیسری چیز آتی ہے اس کے اندر یہ کہ وہ لوگ جو ناجائز طور پر جیلوں میں پڑے, قید میں پڑے سڑ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں اور ان کے لیے سنوائی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے بھی مدد اور امداد کا معاملہ کر کے ان کو قید سے رہائی دلوانا بھی یہ بہت بڑے عظیم کاموں میں مفسرین نے اس کو شامل کیا ہے. تو یہاں پہ بھی اب بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کی فضیلتیں بتائیں کہ غلام کو آزاد کروانے کی کتنی فضیلتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے آزاد کرنے والے کے عضو کو یعنی جسم کے حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا.
یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، پاؤں کے بدلے پاؤں، شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ، جو بھی وہ کسی کا چھڑواتا ہے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ تابعین جب یہ احادیث سنتے تو فوراً عمل کرتے تھے۔ اور ایک اور تابعین کا نام آتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہے، تابعین نے کیا کیا کہ جیسے ان کو یہ پتا چلا کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس طرح بتایا تھا تو انہوں نے فوراً سب سے بہترین غلام کو بلا کر اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا دنیاوی مال و دولت سے، وہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اتنے غنی تھے، اور وہ ہر جمعے کو ایک نئی غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے حج کے موسم میں 100 غلاموں کو آزادی اور رہائی دلوائی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار خوبصورت احکامات نازل کیے۔ اگلا جو حکم آیا وہ یہ جو کہ جنت میں جانے والے اعمال اور دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنے والے کام وہ کیا ہے؟ دوسرا کام ہے او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایک دن میں، ذی مزغبہ، فاقے کے دن میں اگر کسی کو کھانا کھلایا جائے، کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ، تمہارا قرابت دار کوئی یتیم ہو، او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو بالکل خاک نشین ہو، یعنی بالکل مٹی میں لپٹا ہوا ایسا کوئی مسکین ہو، یعنی ایسا کوئی سفید پوش ہو جس کے پاس مٹی میں اٹا پڑا ہے، اس کے پاس سر چھپانے کو کچھ جگہ نہیں، یعنی بہت ہی خستہ حالت میں کوئی ایسا مسکین ہے یا تمہارا کوئی قرابت دار یتیم ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ کون سے دن میں؟ ایسے دن میں جب اس کو فاقہ ہو، یعنی کہ فاقے کے دن کھانا کھلانا کتنا خوبصورت عمل ہے، خصوصاً ان لوگوں کو کھلانا جو مسکین ہو یا جو قرابت دار ہو اور یتیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، یا اسلام کا بہترین عمل بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم لے کے آٹا پہنچا دیتے ہیں، ہم لے کے گوشت پہنچا دیتے ہیں، ہم مدرسے میں فلاں چیز پہنچا دیتے ہیں۔ کھانا کھلاؤ، خود پکاؤ، خود پکواؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھیں کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، گھی ہوتا ہے، مسالے ہوتے ہیں، پھر مختلف اور چیزیں ڈلتی ہیں، کبھی سبزی ہوتی ہے، سبزی کا شوربہ ہوتا ہے، اس میں پیاز بھی ڈلے گا، اس میں ادرک لہسن بھی ڈلے، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم پھر اس کو کھانا، ہم نے کسی کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے آٹے کی بوری پہنچا دی، ہم نے جی اس کا کھانا راشن پہنچا دیا، نہیں، کھانا کھلانا از اے سیپریٹ تھنگ۔ مجھے بڑی اچھی بات لگی، کسی ایک خاتون سے پتہ چلی کہ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں دال اور گوشت پکاتی تھی، چنے کی دال اور گوشت پکا کے، یا چنے اور گوشت پکا کے، اور اس کے بعد وہ کیا کرنا، روٹیاں بازار سے تنور سے لے کر اور اتنی بڑی دیگ لے کر، اپنا پورا اتنا بڑا دیگچا لے کر، اور وہ کسی آبادی میں، غریب آبادی میں لے جاتی تھی، اور گاڑی میں وہ بیٹھی رہتی تھی، اپنے ملازم کو کہتی تھی کہ یہ لو، اور یہ ایک ایک روٹی پر وہ دال گوشت کا تھوڑا سا روٹی پہ دال گوشت ڈالتا اور ایک ایک بندے کو پکڑاتا جاتا۔ وہ ہوتا یہ ہے، یا بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بناتے ہیں اور فٹافٹ ساتھ ساتھ روٹی اور دو روٹیاں اور ایک سالن کا وہ پکڑا دیتے ہیں تھیلی، اور اس طرح وہ سالن اور کھانا دونوں چیزیں پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے کھانا کھلانا۔ یا یہ کہ اگر آپ چاول وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر چاولوں کو آپ کسی تھیلی میں ڈالیں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں۔ تو کھانا کھلانا از اے بیسک تھنگ نا۔ تو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے دشوار گزار، آسان کام ہے کیا؟ مشکل ہے نا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، پھر اللہ نے بتایا کہ یہ کام ہے جو عقبہ والے کام ہے، دشوار گزار گھاٹی والے کام ہے، جنت میں جانا ہے تو پھر یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اگر نیک اعمال کر رہے ہو لیکن ایمان تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ایسے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہاں صاف بتا دیا گیا ہے، ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے۔ لوگ کھانا کھلا تو کھلاتے رہے، وہ کرسچن کھلا رہے، کھانا کھلاتے رہے، لوگوں کو وہ بھی بڑا بڑا کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر کیا بتا دیا؟ ثم كان
من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لے کر آئے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. ایمان لانے کے بعد اپنے عمل سے پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی ایمان لے کر آئے ہیں. اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں اور رحم کی تلقین بھی کرتے ہیں. گویا ایمان بھی لے کر آؤ اور پھر ایمان لا کے بیٹھ نہ جاؤ، ایک جماعت بنو، ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی بھی تلقین کرو، رحمت کی بھی تلقین کرو اور ساتھ ہی ساتھ لے کر جاؤ. دیکھیں کہیں بھی ہم دیکھ لیں قرآن پاک میں ہر جگہ یہی آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور پھر عمل صالح بھی کیے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے ایمان لانا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے حوالے سے 2 اعمال صالحہ اور بتا دیے گئے کہ جڑ جاؤ، مل جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ. اکیلے اکیلے کام مت کرنا، مشکل ہوگا. صبر کا معاملہ ضرور کرنا پڑے گا، تو ایک دوسرے کو آپس میں جب جماعت بن کے کرو گے تو پھر صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا اور رحمت کی بھی تلقین کرتے رہنا. رحم کے حوالے سے بتایا گیا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے، اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور صبر کے ساتھ معاملہ کر کے جب انسان چلتا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی دل جوئی کر رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، سوچیے کیسا معاشرہ ایک وجود میں آ رہا ہے. اللہ ہمیں ایسے معاشروں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی دیکھیں صبر کس کس چیز میں ضروری ہوتا ہے؟ ہمارے دین پر چلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اللہ کی عبادت کے لیے بھی صبر ضروری ہوتا ہے. حرام سے بچنے کے لیے بھی ہمیں صبر ضروری ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر ضروری ہوتا ہے. اور دنیا کی مرغوب چیزوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہوتا ہے. اب دوسرا بندہ ہے، وہ میری دوست ہے، وہ لگ رہی ہے، اب میں اس کو تلقین کروں گی، میں اس کو صبر کی تلقین کر کے کہوں گی کہ بھائی دیکھو یہ ضروری نہیں، اللہ کی یہ معاملہ جو ہے یہ اطاعت زیادہ ضروری ہے. اور یہی ہمارا جو آج موبائل کے ساتھ جو واٹس ایپ کا بڑا زبردست ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ آ چکا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو آرام سے تلقین کے معاملات جو ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے تک بہت آسانی سے جو ہے بھیجنے کا معاملہ کروا سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. تو یہ کام کون سے کام ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنے والے کام ہیں. اللہ ہمیں یہ دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنا آسان کرتے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے. دائیں بازو والے ہیں، اور دائیں بازو والے کون ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ. اللہ ہمیں ان دائیں بازو والوں میں شامل کر لیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا کس چیز سے بھی؟ آیاتنا، ہماری آیات سے. ہم اصحاب المشأمہ، اور وہی ہوں گے کون سے؟ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. ان کے اوپر کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ والے کہاں جائیں گے؟ وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی. کون سی آگ؟ جو چھائی ہوئی، ان کو ڈھانپ کر بند کر دی جائے گی. اللہ ہمیں ایسی جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے. صدق اللہ العظیم. سورہ 3 مکی سورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین انجیر کو کہتے ہیں. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی قسم ہے. اور کس کی ہے؟ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. 4 قسمیں کھائی گئی. 4 قسموں کے حوالے سے قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے بہت ہی اچھی ساخت پر. انسان
انسان کی ساخت کی خوبصورتی کی حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو نہایت اہمیت کی حامل ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے کلام میں بڑا ربط ہے، ہر بات میں کوئی گہرا تعلق بنتا ہے دوسری اگلی آیت سے. اللہ سب سے پہلے قسم کھا رہا ہے انجیر کی اور دوسری قسم ہے زیتون کی. یہ 2 پھلوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ وہ پھل ہیں جو کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ ایک تو جنت کے پھل بھی ہیں، لیکن دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ فلسطین، شام میں یہ پھل پائے جاتے ہیں. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ایک اور چیز، کس چیز کو کہتے ہیں؟ دمشق کو بھی تین کہا جاتا ہے، اور زیتون جو ہے وہ بیت المقدس کو بھی کہا جاتا ہے. اور ایک اور مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 وہ مسجد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی کے پہاڑ پہ ٹکی تھی تو وہاں پر جو انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی اس کا نام تھا مسجد 3. اور زیتون مسجد اقصی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شام اور فلسطین کے علاقے. تو 2 پھل، 2 شہر اور یہ 2 بستیاں اور 2 مسجدوں کی قسم کھا گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور کس کی قسم؟ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. طور سینا کیا ہے؟ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے. تو گویا پہلی قسمیں جو تھی وہ فلسطین کے علاقے کی کھائی گئی جہاں پر انبیاء کی لڑی کا سلسلہ تھا. مسجدیں ہیں، پھل ہیں، بستیاں ہیں، اور انبیاء کی لڑی وہاں پر ہی آ رہی ہے. اور دوسری قسم کھائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی وہ طور سینا تھی، وہ بھی اس کے آس پاس ہی پائی جاتی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. گویا مکہ مکرمہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اب وہ شہر ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. تو گویا وہ جگہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی بن کر آئے، یہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے، وہ جگہ جہاں انبیاء کی لڑی کا سلسلہ قائم کیا گیا، وہ تمام جگہوں کی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے. اور انسان کی بہترین ساخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف ظاہری طور پر بہترین بنایا ہے، جسمانی اعتبار سے بہترین ساخت دی ہے، 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، پھر 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہر طرح سے ایک انسان کو دیکھیں تو کہیں سے کوئی کمی نہیں نظر آتی، کوئی بالکل مکمل ہمیں پوری کی پوری صحیح نظر آتی ہے. کتنے کارٹونز بنتے ہیں، 1 آنکھ ہے، کسی کی منہ سر بڑا ہے، ٹانگیں چھوٹی ہیں، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں، کوئی مختلف قسم کی شیپس کے کارٹونز بنتے ہیں، وہ سب ہمیں کتنے ایب نارمل اور ڈی شیپ لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو کیسا احسن تقویم بنایا کہ ظاہری اعتبار سے فزیکل اپیئرنس میں اس میں کہیں کوئی ہمیں کمی نہیں نظر آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم اس لیے بھی بنایا کہ اس کے اندر دماغ دیا، سوچ دیا، فہم، فکر، صلاحیت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہ وہ اپنی اس صلاحیتوں کو جب صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو انہی طاقتوں کے ذریعے وہ انبیاء کے درجے تک پہنچتا ہے اور پھر وہ ان کیٹیگریز میں شمار ہوتا ہے جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک، تو انسان اگر بہترین ساخت پہ چلے تو وہ انبیاء کرام کی لڑی پر پہنچتا ہے اور وہاں تک اس کو وہ منصب حاصل ہو جاتا ہے. اور ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا. اسفل سافلین، نچلوں سے نچلے طبقے پہ بھی میں اس کو لے جاتا ہوں. وہ اللہ نہیں لے کے جاتا،
پھیر دیا اس کو، یعنی وہ خود ہی پھرتا ہے بیسیکلی. اگر وہ صحیح طریقے پہ چلے گا تو وہ کہاں پہنچے گا؟ انبیاء کے جو عالم علماء انبیاء کے مدارس ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، صحیح طریقے پہ چلیں گے تو پھر وہ کون سے درجوں کو چاہتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو وہ پھر کر کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسفل سافلین، نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. انسان بڑا خوبصورت شعر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بڑا مشکل ہے انسان بننا. آپ دیکھیں جو جانور ہیں اسفل سافلین کی شکلیں دیکھیں، ہم کیا کیا معاملات کر لیتے ہیں کہ ہمارے اسفل سافلین ہونے کی وجہ سے ہم درندگی کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. جانور بھی وہ کام نہیں کرتے ہوں گے جو ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جانور جب کسی کو کھانے کے لیے مارتے ہیں تو جب ان کو بھوک لگتی ہے تبھی وہ شکار کرتے ہیں، لیکن انسان بغیر بھوک کے بھی دوسرے کو بیچ بیچ کے کھا رہا ہوتا ہے. اور جانوروں میں جب اپنی میٹنگ کا معاملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور کسی خاص سیزن میں کرتے ہیں، لیکن انسان جب حدوں سے ریانی کی حدوں اور فحاشی کی حدوں کو پھیلاتا ہے تو وہ پھر لواطت کے عمل اور سحاق اور اس تمام اعمال کی حدوں کو کراس کرتا ہوا چلا جاتا ہے. جانور جب اپنے شکار کرتے ہیں تو جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے اتنا کھاتے ہیں اور باقی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب کھاتے ہیں. ہمارے انسانوں کے اندر حرص اور طمع اور لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے اور دوسرے کے پاس کچھ نہ جائے، اور اتنا زیادہ ہم لے کر آتے چلے جاتے ہیں کہ اپنے فریج اور فریزرز بھرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں تازہ مل سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم باسی فریزرز میں رکھ رکھ کے وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بھی اس کے اندر بات یہ کہ جب انسان جانور کو مارتا ہے تو اپنے کھانے کے لیے ہی شکار کرتا ہے. بھوک میں وہ سارے کے سارے جانوروں کو نہیں مارتا، جب انسان مارنے پر آتا ہے تو ایک بم بلاسٹ کرتا ہے اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اللہ تک پہنچا دیتا ہے، بالکل وحشیوں کی طرح. وہ سیریز کلرز آتے ہیں، وہ اس کی حوث ختم نہیں ہوتی کہ ایک اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، اور وہ کون تھا ظفر اقبال، اور اس نے کیسے بچوں کو ڈرم میں ڈال ڈال کے تیزاب کے ڈرموں میں جب تک کہ اس کی ہڈیاں بھی بچوں کی گل نہیں جاتی تھی وہ اس میں اس کو پڑے رہنے دیتا تھا. آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح ابھی قصور کا واقعہ ہوا بچوں کے ساتھ، کیا فحاشی اور جھانیوں کے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں. یہ کس نے کیے تھے؟ جانور ایسے کرنے کے لیے کہ ہم انسانوں نے ہی کیے تھے. انسان جب گرتا ہے نچلوں سے نچلا تو وہ جانوروں سے زیادہ بدترین درجے پر پہنچ جاتا ہے. وہ تو کھاتے ہیں، وہ زندہ چیز کو کھاتے ہیں. شیر کبھی بھی مرے ہوئے جانور کو آ کے نہیں کھائے گا، جو تازہ شکار ہوا ہوگا اسی کو آ کے کھائے گا. گدھ کبھی بھی تازہ زندہ جانور کو نہیں کھائے گا، وہ مردہ جانور کو ہی آ کر کھائے گا. ہر جانور کو پتا ہے میں نے کیا کھانا ہے. بکری کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گی، بکری ہمیشہ گھاس ہی کھائے گی، اور جو گوشت کھانے والے وہ کبھی بھی گھاس نہیں کھائیں گے، وہ گوشت ہی کھائیں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ ہم حرام دیکھتے ہیں. ہم گدھے بھی کھا رہے ہیں اور ہم چوہے بھی کھا رہے ہیں اور عورتوں اور سور بھی کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنی حوث و لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کتوں کے گوشت ہے تو گدھوں کے گوشت ہے، ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ہم کیا کھلا رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے اپنے لیے جائز بنا لیا ہے کہ نہیں. انسان جب گرتا ہے تو نچلوں سے نچلا کون کون سے درجوں تک پہنچ جاتا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی نا کہ جو لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ اس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں اور اسے اس بوجھ کا علم نہیں ہے. یا پھر اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ مارو تو بھی زبان لٹکا رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے، یعنی ہر وقت اس کو بس زبان ہی لٹکی ہوئی ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے. یہی حال ہمارا انسانوں کا ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ رکھے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ اس چیز سے بچے رہیں گے، الا مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے. اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد نیک اعمال بھی کریں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بس انہی کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، کبھی
نہ ختم ہونے والا بے حساب ان کو اجر دیا جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو وہ جھٹلاتا ہے آپ کو اس کے بعد، یعنی اس قیامت دن کے بارے میں پھر کون ہے جو آپ کو جھٹلاتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم. اتنی امپورٹنٹ باتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ بتا دی کہ ایسے اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے، اس کو دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے، اس کے لیے اچھا کام بھی بتا دیا ہے، برا کام بھی بتا دیا ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اس علم کو، اپنی اس سوچ، اس فکر کو، اس صلاحیتوں کو انبیاء کے درجوں تک لے کے جانے کے بجائے وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فمان یکذبک بعد بالدین، کون ہوگا جو اب آپ کی بات کو قیامت کے دن کو جھٹلائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جھٹلانے کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، دشوار گزار گھاٹیوں پہ چڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ جو آسان طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو پھونک کے حلال اور حرام کو کما رہا ہے اور بڑی آسان مشکلوں سے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ڈھلوان والے راستے پہ آسانی سے مادر پدر آزاد، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر کسی کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کا خیال کر کے چل رہا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ عزتوں کو اڑا رہا ہو اور کھول کے تار کر رہا ہو، یا اجتماعی طور پہ قتل عام کر رہا ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا معاملہ آخرت میں ایک جیسا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا معاملہ کر کے رہنا ہے. جو اچھی زندگی گزار کے اللہ کے احکامات کے مطابق گزار کے آئے گا، اللہ نے اس کو اس کی طرح کا بے حساب اجر دینا ہے، اور جو جھٹلا کے آئے گا اللہ نے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے. اتنی ضروری باتوں کے باوجود بھی آپ کو لوگ کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ کیوں ان کی باتوں سمجھ میں نہیں آتی؟ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے؟ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا بنا دوں گا میں مجرموں کو اور مسلموں کو ایک جیسا؟ جو فرما بردار ہوں گے اور جو مجرم ہوں گے، کیا ہم ان دونوں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ سورہ قلم کی آیت ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا کچھ نہیں ہونا، آخرت واخرت کوئی نہیں آنی، ہم نے بس کوئی حساب نہیں دینا، بس دنیا میں جو کر کے چلے جائیں، اسی کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے رہا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ جب سورت ختم ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے، آپ یہاں پر پہنچتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آپ فرماتے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور حضور جب خود پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا. تو یہ چیز جو ہے وہ سنے تو کہا کرے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور جو خود پڑھے تو پھر کہنا ہے سبحانک فبلا. صدق اللہ العظیم. سورہ علق. سورہ علق مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں. بڑی ہی خوبصورت سورت ہے. اس کے 2 جز ہیں. ایک جز وہ ہے جو پہلی وحی تھی اور یہ 5 آیات تک ہے، اور جو دوسرا جز ہے وہ بعد میں نازل ہوا اور وہ ابو جہل کے متعلق اور اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی تھی. جو یہ پہلی وحی آئی اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ بھی لیجئے، اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بھی بتا دوں اور قصہ بھی سنا دوں. شروع کر لیتی ہوں اور اس کے بعد سناتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ پڑھ، کیا پڑھ؟ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اقرأ پڑھ، دوبارہ کہا جا رہا ہے پڑھ.
کیا پڑھ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب تو بہت مکرم ہے، عزت اور بزرگی والا ہے. الذی علم بالقلم، یہ وہ ذات ہے جس نے علم کو سکھایا قلم کے ذریعے. علم، سکھایا. انسان کو کیا سکھایا، کیسے سکھایا؟ بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا. علم، سکھایا انسان کو ما لم یعلم، جو نہیں وہ جانتا تھا. گویا اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. اس خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، اور تیرا رب بہت اکرام والا ہے، بزرگ ہے. اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیات ترجمہ بھی بامحاورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو آس پاس ہونے والی برائیاں اور منکرات سے ان کا دل بڑا تنگ ہوتا تھا. سلیم الفطرت ہونے کے باعث وہ کبھی بھی کسی بھی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے. اللہ کی ہمیشہ مدد آئی اور وہ ہمیشہ بچا لیے گئے. لیکن اب جب وہ ایک ایسی کیفیت میں آئے کہ جب انسان کے اندر پختگی کی عمر آتی ہے، 40 سال کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہونے لگی تو سارے زیادہ تر انبیاء کو 40 سال کی عمر پر نبوت ملی تھی. اور ہم بھی دیکھیں کہ 40 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان میچور ہو جاتا ہے، اس کو زمانے کے نشیب و فراز بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کو زندگی کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کا دنیا پہ کتنا کو معاملہ ہونا ہے اور آگے کی سوچ اس کی لگ جاتی ہے. تو ایک بڑی پکی اور میچور، عمومی طور پر لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں اور بچوں والے ہوتے ہیں، اور بچوں کی شادیوں کی عمریں جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہیں، تو بڑی پکی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بھی اگر ایک انسان بدلتا نہیں ہے تو پھر آگے اس کے بدلنے کے چانسز سمجھے کہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. قرآن پاک میں بھی خاص طور سے آیا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. پھر اس کو اپنی ذریت کی فکر پڑ جاتی ہے، اپنے والدین کی شکر گزاری کا خیال آ جاتا ہے. یہ وہ دعا ہے جو ضروری ہے، یعنی انسان کو 40 سال کی عمر پہ آ کے وہ سمجھ آ جانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبھی کہیں آتا ہے 3 سال تک آپ نے کیا، کہیں آتا ہے 6 مہینے تک آپ نے کیا. مختلف عرصے آتے ہیں لیکن کہیں بھی حتمی طور پہ نہیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے تک غار حرا جاتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک حق کی تلاش تھی، ایک اصلاح کا ایک ان کو تھا کہ مجھے صحیح طریقہ پتا چلے، یہ سب جو ہو رہا ہے معاشرے میں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ اپنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے جو ہے تنہائی میں جا کے بیٹھے رہتے اور واللہ عالم وہ کون سی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تنہائی میں جاتے، تھوڑا کھاتے اور تھوڑا سا راشن لے جاتے. ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کبھی کبھار وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھا کرتی، کبھی کبھار ہفتے کے بعد آپ اتر کے آتے اور 1 ہفتے کا راشن لے کے چلے جاتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل شروع کیا ہوا تھا. بیوی پوری کی پوری ساتھ دینے والی تھی. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے غار حرا میں ان کو ایک فرشتہ نمودار ہو جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو بولتے ہیں اقرا، پڑھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خوابوں کی شکل میں سچے خواب جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بات جا کے ہو جایا کرتی تھی. اب فرشتے نے لا کے کہا اقرا، پڑھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امید ہے، وہ تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں تھے. پورے کے پورے مکہ میں صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، باقی کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے. امی اس کو کہتے ہیں جس نے صرف ماں کی گود میں سیکھا ہو, کبھی اسکول نہ گیا ہو. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا, انا امی, میں تو امی ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اقرا کا مطلب ہے پڑھ, گویا کوئی چیز دکھا کے کہا جا رہا تھا کہ پڑھ, نہیں تو کہتے ہیں کہ بول. صحیح, تو گویا ان کو پڑھایا جا رہا تھا, نہیں تو وہ کہتے کہ بول, تو وہ بولتے تھے. بولنا ان کے لیے کوئی مشکل تھوڑی تھا. پڑھنے کے لیے کہا تو حضور نے کہا یا میں آپ کو کتاب دے دوں گی فرینچ کی, تو آپ کہیں گی مجھے تو فرینچ نہیں آتی پڑھنی, ایسے ہی ہے نا. تو جب ان کو بھی دکھایا گیا کہ پڑھ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک زور سے بھینچا, اتنا زور سے بھینچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا, میرا سینہ گھٹ جائے گا. اور پھر ان کو چھوڑا اور پھر کہا اقرا, تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کہ میں نہیں بھی پڑھ سکتا, مجھے نہیں آتا پڑھنا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا, پھر چھوڑا اور پھر کہتے مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری سانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, مر جاؤں گا. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ انہوں نے جب کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں پڑھا ہوا, تو انہوں نے تیسری مرتبہ بھی بھیجا, اور جب تیسری مرتبہ اتنی زور سے بھیجا اور بھیج کے جب چھوڑا اور کہا کہ اقرا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آگے ربک الذی خلق, انہوں نے آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. پھر ما لم یعلم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا یہ نزول ہوا. اب آپ صلی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کر کے چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانپنا شروع ہو گئے, گھبراہٹ طاری ہو گئی. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ تو رہے تھے خواب, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین نہیں تھا یا یہ بشارت نہیں تھی کہ میں نبی بنایا جاؤں گا, میرے پاس ایک فرشتہ آئے گا. یعنی وہ مینٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ تھی مکے کا علاقہ جہاں پر مشرکین مکہ کا راج تھا, اور یہاں پر دین ابراہیمی قائم تھا. یہاں کسی نبی کا معلوم نہیں تھا. 2500 سال کے بعد حضرت اسماعیل کے 2500 سال کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے. اس قوم میں سے بنایا جا رہا ہے جن کو نہ آگے کا پتہ یہودیوں کا, نہ پیچھے کا پتہ اسرائیلیوں اور عیسائیوں کا. ان کو کسی کا نبیوں کا نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھلا وہ کیسے سمجھ لیتے کہ میں نبی ہوں اور مجھے نبی بنایا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معاملہ ہوا کہ وہ کپکپی طاری ہو گئی خوف سے کہ یہ سب کیا ہو گیا. فوراً نیچے آئے, نیچے آ کے اپنی سب سے پیاری بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے آگے یہ پورا کا پہلے بولا زمبلونی زمبلونی, مجھے اڑا دو, مجھے اڑا دو. گویا شیورنگ ہو رہی ہے باڈی کے اندر, کپ کپی ہے, ٹھنڈ جیسے کہتے ہیں نا وہ جب آپ کو لیپس ہونے لگتے ہیں تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل, ہونٹ سفید, اس قسم کی آپ کی کیفیت ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ مجھے اڑا دو, کمبل اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے ان کو کمبل اڑا دیا. اب جب ان کا تھوڑا سا قدرے حالت بہتر ہوئی, سکون آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ گوش گزار کیا حضرت خدیجہ کے. اور وہ جو بیوی ہیں وہ کیسی دین کی جو ہے معاون بیوی تھی, کیسے شوہر کے لیے راحت اور سکون پہنچانے کا باعث بنتی ہے. اللہ ہمیں ایسی بیویاں بنا دے. فوراً سے کہتی ہیں کہ جب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو وہ کہتی ہے ہرگز نہیں, آپ خوش ہو جائیے, خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں, نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف انہوں نے اسی وقت گنوائے اور ان کی دلجوئی کی, ہمت افزائی کی, ان کی پریشانی میں راحت اور سکون کا وہ باعث بنی. صرف معاشی انہوں نے ان کی وہ معاونت نہیں کی تھی, ذہنی, فکری اور سوچ کی بھی ساری انہوں نے ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تنگی اور پریشانیوں میں بالکل شانہ بشانہ لے کر چلی تھی. اور جب یہ گنواتی ہیں ساری ان کی خصوصیات,
تو کیا اصول مل رہا ہے کہ یہ وہ خصوصیات تھی جو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور یہ صفات ہمیں بھی اپنے اندر ضرور رکھنی چاہیے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، کون سی صفات تھی؟ پہلی بات یہ کہ آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ آتا ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، گویا آپ امین ہیں، پھر بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس نہیں ہے وسائل آپ ان کو خرچے پرووائڈ کرتے ہیں، پھر نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، ایک تو خرچے پرووائڈ کر دیے اور دوسرا یہ کہ کسی کی کمائی میں آپ نے ان کی مدد کر دی، پھر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی بہت عمدہ صفت ہے، اپنے لیے تو سبھی خرچ کرتے ہیں، دوسرے کے لیے ہی جیب سے پیسے نکلتے، اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو آنی ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان صفات کو اپنے اندر راسخ کر لیجئے۔ اللہ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان کر دے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اب جو ورقہ بن نوفل ہیں یہ کون تھے؟ یہ نصرانی یہودی ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور یہ عبرانی اور عربی زبان میں تورات کو لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ وہاں پر ان کو پاس لے کے جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ بتاتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل عالم تھے، یہودی عالم بہت بڑے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس، یعنی یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ لوگ کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن کچھ ٹائم گزری تو وہ فوت ہو گئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے بھی تھے اور بہت نابینا بھی ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ پورے کا پورا قصہ اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کی بعثت سے پہلے اس کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ بالکل ایک اچانک حادثے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ اب اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا، گویا پڑھنے کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے، پڑھنے اور کی اہمیت جو ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، تعلیم کی امپورٹنس کا معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے تخلیق آدم کا قصہ پڑھا تھا تو ہم نے اس میں بھی یہی پڑھا تھا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد قرآن میں آتا ہے علم آدم الاسماء کلہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ہے نا، علم دینے کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی پہلا معاملہ علم دینے کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پہلا معاملہ پڑھنے، تعلیم کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ علم کب سے کب تک کرنا ہے؟ علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کے مرتے دم تک علم حاصل کرنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا میں تو 50 سال کی ہو گئی، میں تو 60 سال کی ہو گئی، اب میں کیا سیکھوں گی، اب مجھے کیا آئے گا۔ جب اللہ توفیق دے دے، جب آپ کو پلٹا کے لے کے آ جائے، آپ کو اللہ نے یہ مہلت عمل دی ہے، اس میں علم حاصل کرنے کا معاملہ کر لیجئے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھ۔ کیا پڑھو بھئی؟ اب کیا پڑھنا ہے؟ اور دیکھیں ہم تو خواتین ہیں نا، اور ہمارے لیے یہ پڑھنے کا معاملہ کیوں ضروری ہے؟ ہم خواتین کیوں پڑھیں؟ وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔
تو کتنا ضروری ہے کہ پھر ماؤں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. آج ماؤں نے تو اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے. تو لہٰذا پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوئی. اللہ فرماتا ہے اقرا کیا پڑھ, کیسے پڑھ, بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. تو گویا پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھنا رب کے نام سے ہے. تو تعلیم کے آغاز میں اللہ کا نام لینے کا اصول مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جو پڑھیں گے, جو کام کریں گے, ہر کام کے شروع میں کیا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے. کیا ہوتا ہے اس سے برکت آتی ہے, کام میں آسانی ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ کام عبادت بن جاتا ہے, اللہ کی برکت بھی آتی ہے, اس میں آسانی بھی شامل حال ہو جاتی ہے, غلط کاموں سے رک جاتے, بہت سارے اس کے فائدے ہمیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو. جب بھی پڑھنا ہے اللہ کے نام سے پڑھنا ہے. دنیاوی تعلیم بھی پڑھنی ہے, حاصل کرنی ہے, کوئی کتاب پڑھنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اللہ کا نام لو اور شروع کر لو. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف اور صرف دینی تعلیم پڑھو, کہا جا رہا ہے بس پڑھو. لیکن پڑھنا کیسے ہے, بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. دنیاوی علوم بھی حاصل کرو, لیکن جب دنیاوی علوم حاصل کرو تو پھر یہ دیکھو کہ الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہم سکھاتے ہیں ABCD 1 2 3 4 انفینٹی تک, ہم اس کو سارا الجبرا جیومیٹری سب کچھ سکھاتے ہیں, آئیز نوز ایوری تھنگ ہم سکھاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے یہ بنائے کس نے ہے. ہم تو سکھاتے ہیں ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے نا. ہم تو سکھاتے یہ ہے کہ وہ بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی اور تخلیق کائنات کی ہو گئی تھی. الذی خلق بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. ہر چیز, ہر دنیاوی علم کو اللہ سے ریلیٹ کرتے چلے جاؤ. جب تک دنیاوی علم کو اللہ سے ریلیٹ نہیں کریں گے, دنیاوی علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ہم کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, کتنا اچھا ہو نا. ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے ابھی, اور وہ مجھے کہنے لگی کہ ایسی میں اس کو یہ بات سمجھا رہی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی لیکن ماما سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان بندر سے بنا تھا. تو میں نے کہا ہم نے سائنس کی بات تو نہیں ماننی, ہم نے تو ماننی ہے جو ہمیں اللہ کے نبی اور اللہ نے کہا ہے. ہمیں تو وہ بات ماننی, ہمیں تو پتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پہلے بنایا. لیکن ماما ہم تو سائنس میں یہ پڑھ رہے ہیں, ہم نے تو سائنس میں یہ پڑھنا ہے. اب سائنس والی باتیں بھی تو ماننی ہے, اب سائنس کی باتیں بھی تو. اب دیکھیں بچے کا دماغ بن رہا ہے, ایک طرف وہ سائنس کی باتوں کو لے کے چل رہا ہے, ایک طرف ہم اسلام کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری باتیں ٹوٹلی الگ ہیں جو کہ مس میچ کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ ساری سائنس وہ باتیں مان رہی ہے لیکن ابھی نہیں مان رہی. اب وہ جب سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں تو پھر آہستہ 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 وہ باتیں اسلام کی اور قرآن کی ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نتیجتاً ہو یہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم ایک کنفیوزڈ پرسنالٹیز بنتے چلے جا رہے ہیں. اتنے کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اصل حقیقت کا معلوم نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے اسکولوں کے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے جو ہیں وہ آج ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ اس میں ربک الذی خلق کا معاملہ نہیں کیا جا رہا. باہر کے ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے باہر کے ملکوں میں کیا جائیں گے, ہمارے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے وہ ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کسی اللہ واللہ کو نہیں مانتے, آگے سے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ ہوتا تو یہ ہوتا. سائنس بتاتی ہے 1 2 3 4 لاجک بات والی بات ہے, ایسے کرو بس یہی ہے. کوئی اللہ کی باتیں نہیں, کچھ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ ہے تو پھر لوگ کیوں مرتے ہیں, اگر اللہ ہے تو بم بلاسٹ کیوں, اگر اللہ ہے تو یہ بچتے کیوں نہیں. اس قسم کی باتیں کر کر کے وہ ہمارے بچے پورے کے پورے دین سے پھرتے چلے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے, ہم الذی خلق کا معاملہ نہیں کر رہے. ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. ہم باٹنی پڑھتے ہیں, ہم فزیولوجی, ہم فزکس پڑھتے ہیں, ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں, ہم ایٹمز پڑھتے ہیں, ہم میٹلز پڑھتے ہیں, ہم الجبرا پڑھتے ہیں, ہم جیومیٹریز پڑھتے ہیں, ہم ہر چیز پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے. ہم فزکس پڑھ کے ہم پاگل ہو جاتے تھے بچپن میں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ فزکس ہے کیا, اگر ہے تو ہم کیا کریں.
وہ ساؤنڈ ویوز ہیں، وہ ایسی آتی ہیں، وہ اتنا کرنٹ فلو ہوتا ہے، یہ سب ہماری باڈی میں ہو رہا ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں، کوئی ریلیٹ ہی نہیں کرتا، ہمارے نہ ٹیچرز کو پتا ہے نہ ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیاوی علم اللہ سے ریلیٹ کر کے سیکھنے کا طریقہ سکھا دے اور سکھانے کا طریقہ بھی سکھا دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی پہچان کروا دے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ خلق الانسان من علق، اس نے تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پھر انسان کی تخلیق کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، تمہاری مشینری اور تمہارے سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹ سسٹم تمہارا کیسے بنایا، ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا جو ماں کے رحم میں جا کے چپکتا ہے اور اس سے پورا انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی کمپلیکیٹڈ مشینری، ایسی پرفیکٹ قسم کی مشینری، خود بخود اس کے اندر ہر چیز ہوتی چلی جا رہی، کوئی تم اس کے اعضاء بناتے ہو، کوئی تم اس کے دماغ بناتے ہو، کوئی تم اس کے رنگ بناتے ہو، کوئی تم اس کی شکلیں بناتے ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اور بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بنا کے بھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کے لیے پورا پریکٹیکل ہیومن ماڈل بھی دیا اور ایک گائیڈ بھی ہمیں پرووائڈ کر دی۔ اس ہر بندے نے جب اپنی کوئی ایجاد بنانی ہوتی ہے تو اب یہ کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر کے ساتھ ایک اس کا مینوئل بھی آیا تھا، ہے نا، اس اسی کے ساتھ اس کا ایک مینوئل، ایک بکلیٹ بھی آئی تھی، ایسے ہی تھی، اور یہ والا بکلیٹ جو ہے وہ دوسرے اسی پہ نہیں چلے گی کیونکہ وہ کمپنی علیحدہ، اس کے بنانے والا ہے، مینوفیکچرر علیحدہ ہے، اس کو پتا ہے اس میں کیا کیا ڈالا ہے، اس کو کیسے آپریٹ کیا جائے گا تو یہ ٹھیک رہے گا، اس کی فنکشننگ ٹھیک رہے گی، اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے گا، اس کو علیحدہ پتا ہے۔ تو جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس کو اپنی مشینری کا پتا ہوتا ہے، اس کو ایسے ایسے استعمال کرو گے تو ٹھیک رہے گا اور زیادہ پرولونگ رہے گی اور تمہارے زیادہ کام آئے گی، لیکن اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو ظاہر ہے تمہارا خراب ہو جائے گی چیز یا نقصان ہو جائے گا۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری مشینری بنائی تو ہماری مشینری کو صحیح طرح سے رکھنے کے لیے اس نے ہمارے لیے یہ گائیڈ، یہ قرآن پاک نازل کر دیا کہ اس میں پڑھتے جاؤ، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ ہیومن ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دیا ہے، یہاں سے تم اس کا لیتے چلے جانا اور تمہارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے اور اس پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ علم حاصل کرنا ہے، اور یہ علم کون سا کرنا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک کا۔ جب تک یہ علم ہمیں نہیں ملے گا اللہ کی نظر میں ہم کیا ہوں گے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے وہ لوگ امی ہیں، جاہل ہیں، جن کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے نام کا حاصل کرنا ہے، اس رب کا حاصل کرنا ہے جس نے پیدا کیا، اس سے ریلیٹ کر کے کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے چلنا ہے، تبھی ہم جو ہے اس دنیا کے علم کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بن سکیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آگے؟ اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب تو بہت ہی عزت والا ہے۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے پڑھنا، گویا پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ تیرا رب بہت عزت والا ہے، پڑھنے کے بغیر معاملہ نہیں کرنا، جو مرضی پڑھ لو گے، اگر رب پسند طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو پھر رب کا دیا ہوا علم ہی حاصل کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ الذی علم بالقلم، یہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، قلم سے سکھایا۔ قلم کیا ہے؟ قلم حدیث بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی ایجاد ہے جو دنیا میں سب سے پہلے کی گئی ایجاد ہے۔ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو انسان کو بھی نہیں بنایا تھا کہ قلم بنایا، اور قلم کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اس قلم کو کہا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھ، تو قلم نے ساری آنے والی چیزوں کی تقدیر لکھ دی۔ یہ وہ قلم ہے جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ وہ قلم ہے جو اگر لکھا جائے تو اس قلم کے زور سے قوموں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ قلم ہے جو اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
اللہ نے کہا میں وہ ذات ہوں جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. تو گویا پہلے 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے, اس کے بعد لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. علم راسخ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پڑھنے کے بعد اس کو لکھا نہ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم راسخ ہو جائے, آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دماغوں میں بیٹھے, تو پھر سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد اس کو لکھنے کا معاملہ کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیے جب انسان لکھتا ہے تو اس کے 5 سینسز یوز ہوتے ہیں. 5 سینسز. کون کون سے سینسز یوز ہوتے ہیں جب انسان لکھتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے اس کی آنکھیں, دوسرا ہوتا ہے اس کے کان, کیونکہ وہ بول کے لکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ بول کے لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, لکھ بھی رہا ہے, اور اس کے علاوہ سوچ بھی رہا ہے, ہاتھ بھی اس کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو 5 کے جو ہے اعضاء اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں: بولنا, لکھنا, دیکھنا, سننا اور سوچنا. 5 سینسز استعمال ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قلم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قلم وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن جب عالم کے قلم کی سیاہی کو اور شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ نکلے گا. جب قرآن کی کلاسوں میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈاٹ, کوئی نہ کوئی ڈنڈی, کوئی الف, کوئی بے, کچھ لکھا کرے. اس کا اتنا وزن ہوگا کہ شہید کے خون کے قطروں سے زیادہ اس کا وزن ہوگا. اور بولنا, لکھنا, دیکھنا, سننا اور سوچنا. اب اللہ نے فرمایا, یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا دیکھو میرے حبیب کو دشواری ہو رہی ہے لکھنے میں, پڑھنے میں, رہنے دو, مت کرو, بس یہ بول ہی دو, بس ٹھیک ہے, کافی ہے, سن ہی لو جو میں کہہ رہا ہوں, فرشتہ بول رہا ہے, بس سنتے جاؤ. حبیب کو دشواری ہو رہی تھی, 3 مرتبہ بھیجا, جب تک کہ پڑھ نہیں لیا, پھر لکھوایا اس کو. تو گویا یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو زبردستی پڑھنے کے اوپر ڈالیں, ان سے اچھا پڑھنے کا معاملہ لیں, ان پہ سختی بھی کریں, اور پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی اسکول سے تھکا آ رہا ہے تو اب کیا وہ قرآن پڑھنے مدرسے جائے گا, چھوڑو رہنے دو, آج نہیں پڑھو, اب امتحان ہو رہے ہیں, اب ٹھیک ہے مدرسے سے قاری صاحب سے چھٹی کر لو. نہیں, سختی بھی کرو, مشقت ہو رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے, دین کا علم حاصل ضرور کرنا, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا. اللہ نے انسان کے اندر بڑا پوٹینشیل ڈالا ہوتا ہے, اور انسان کوشش کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کرتا چلا جاتا ہے. پر اور تیرا رب بہت عزت والا ہے, اس نے انسان کو قلم سے سکھایا, علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی وحی آئی, علم آیا, اور وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے, جو اللہ کا علم ہے, جو ہمیں آ رہا ہے, وہ تو اس کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم ہے نا. تو کیوں نہ ہمیں جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہم حاصل کرتے چلے جائیں. ما لم یعلم, جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ اس کو سکھاتا چلا جاتا ہے. صرف لگاتار سیکھنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اقرا, پھر قلم, پھر وسمع کا معاملہ کرنا ہے, سیکھنے اور سکھانے کا عمل کرتے چلے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. اگلی جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے.